اپنے دلوں کو پھر سے خدا کی بارگاہ میں اور قریب لے چلیے، اور ذرا سا محسوس کیجئے کہ جو جملہ میں پڑھوں کوشش کیجئے آپ بھی اسے دل ہی دل خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کی صورت میں، پروردگار میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا ہے، پروردگار میں وہی جاہل ہوں جسے تو نے علم دیا، پروردگار میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے ہدایت دی، میں وہی پست ہوں جسے تو نے بلند کیا، میں وہی خوف زدہ ہوں جسے تو نے امان دی، ارے میں وہی بھوکا ہوں جسے تو نے سحر کیا، میں وہی پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا، میں وہی برہنہ، اس لیے کہ آگے کے جو جملے آ رہے ہیں نا وہ آپ کے دلوں کو ہلا کر کے رکھ دیں گے۔ فرماتے ہیں امام میں وہی برہنہ ہوں جسے تو نے لباس پہنایا، ارے میں وہی فقیر ہوں جسے تو نے غنی بنایا، میں وہی ضعیف ہوں جسے تو نے قوت دی، میں وہی ذلیل ہوں جسے تو نے عزت دی، میں وہی مریض ہوں جسے تو نے شفا دی، میں وہی سائل ہوں جسے تو نے عطا کیا، میں وہی گنہگار ہوں جس کی تو نے پردہ پوشی کی، میں وہی خطا کار ہوں جسے تو نے سنبھالا ہے، میں وہی نادار ہوں جسے تو نے بکثرت عطا کیا، میں وہی کمزور ہوں کہ جسے تو نے مدد کی، جس کی تو نے مدد کی، ارے میں وہی نکالا ہوا ہوں جسے تو نے پناہ دی، میں وہی ہوں جسے تو نے تنہائی میں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کی، یعنی ہم نے تنہائی میں بہت گناہ کی اور کبھی شرمائے بھی نہیں کہ خدا کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے، ارے میں وہی ہوں جس نے تنہائی میں تجھ سے حیا نہیں کی اور مجمع میں تیرا خیال نہیں کیا۔ کبھی کبھی ہم مجمع میں گناہ کر بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں اس طرح سے امام کی اور مجمع میں تیرا خیال نہیں کیا، میرے مصائب عظیم، میں نے اپنے مولا کی شان میں گستاخی کی، میں نے آسمان، اور ذرا جملے کی محسوس کیجئے گا کیا جملہ امام نے یہاں استعمال کیا، چاہتے تو خدا کے کسی اور نام سے پکار سکتے تھے، مگر کیا فرماتے ہیں، میں نے آسمان اور زمین کے خدائے جبار کی مخالفت کی ہے، میں نے گناہ کے لیے رشوت دی ہے، میں نے گناہ کے نام پر تیزی سے سبقت کی ہے، ارے میں وہی تو ہوں، میں وہی تو ہوں جسے تو نے مہلت دی تو میں سنبھلا نہیں، پردہ پوشی کی یعنی گناہوں کو چھپایا تو میں نے حیا نہیں کی، اور گناہ کیے تو بڑھتا ہی چلا گیا، اور تو نے نظروں سے گرایا تو کوئی پرواہ نہیں کی، اور تو نے نظروں سے گرایا تو کوئی پرواہ، یا خدا، اور تو نے نظروں سے گرایا تو کوئی پرواہ نہیں کی، پھر بھی تو نے اپنے علم سے مہلت دی اور اپنے پردے سے عیب پوشی کی۔ اگلا جملہ سنیے گا، پھر بھی تو نے اپنے علم سے مہلت دی، میں اس لیے رک رک کے پڑھ رہا ہوں اس جملے کو، پھر بھی تو نے اپنے علم سے مہلت دی اور اپنے پردے سے عیب پوشی کی، جیسے کہ تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ اور پھر جملہ سنیے امام کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اور مجھے گناہوں کے عذاب سے اس طرح بچایا کہ جیسے تجھے خود شرم آ گئی ہو۔ پروردگار میں نے جب بھی گناہ کیا ہے، اب سنیے گا اللہ اللہ، اس دعا کا بہت ہی یعنی دل کو ہلانے والا جملہ، پہلے میں اقرار کروں کہ میں نے گناہ کیوں کیا ہے، پھر اس کے بعد کیسے امام سے توبہ کرنا ہے، یہ سلیقہ امام سکھا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم امام نہیں، ہم معصوم نہیں، ہم بندے ہیں نا۔ اس کی کیا فرما رہے امام، پروردگار میں نے جب بھی گناہ کیا تو میں تیری خدائی کا منکر نہیں تھا، تیرے حکم کو معمولی سمجھنے والا یا تیرے عذاب کے لیے آمادہ یا تیرے وعدہ عتاب کی توہین کرنے والا نہیں تھا، تو پھر گناہ کیوں کیا؟ پھر امام فرماتے بلکہ دیکھیے کیا کبھی کبھی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے نا، ماں باپ سے آگے بہانے کرتا ہے، نہیں میں نے ایسا نہیں کرنا تھا، میں ایسا نہیں کرتا تھا مگر ایسا ہو گیا مجھ سے، وہی طریقہ امام سکھا رہا ہے دعا کرنے کا۔ بلکہ پھر کیوں گناہ کیا؟ بلکہ صورتحال یہ تھی کہ گناہ سامنے آیا، نفس نے آراستہ کیا، خواہشات نے غلبہ پا لیا، بدبختی نے ساتھ دے دیا، تیری عیب پوشی نے سہارا دے دیا، اور میں گناہ کر بیٹھا۔ یہ دیکھیے کیا، میں گناہ کر بیٹھا۔ اب اپنی عاجزی کو
اب تو ہی بتا کہ میں گناہ کر بیٹھا تو تیرے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کل کون چھٹکارا دلا سکتا ہے؟ اگر تو نے نا امید کر دیا تو کس سے امید وابستہ کروں گا؟ میرے سارے اعمال تیرے نامہ اعمال میں محفوظ ہیں، اور اگر تیرے کرم وسعت رحمت کی امید نہ ہوتی تو میں انہیں یاد کر کے مایوس ہو چکا ہوتا، لیکن تو سننے والا اور امیدوں کا برلانے والا۔ دیکھیے یہ جملے پہ غور کیجئے، اتنے سب کچھ اقرار کے بعد لیکن تو سننے والا اور امیدوں کو برلانے والا ہے۔